السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات پر مشتمل ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، جو براہ نالجیبل، مفید و کارآمد اور معلومات افزا ہے۔ آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے، اس میں قیمتی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب آئیے اس ویڈیو نمبر 2 کے اندر، جو پارٹ نمبر 2 ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہی ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّهَا شَوَاهِدُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَعَتَهُ بِهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ، اور وہ سب کے سب، یعنی اوپر جو باتیں بیان کی گئی، وہ سب کے سب شاہد ہیں اس چیز کی صحت پر جس کے ذریعے امام مالک نے امام ابو حنیفہ کو متصف کیا۔ ابھی ماں کا بیان آگے کرے، یعنی کون سی چیز؟ من انہو، یعنی لو زعم لک، اگر وہ تیرے سامنے دعویٰ کرے، ان التراب الذي بين يديك ذهب لما وسعك الا ان تذعن لحجته وان تسلم لدعواه۔ اگر وہ تیرے سامنے دعویٰ کرے کہ وہ مٹی جو کہ تیرے سامنے ہے وہ سونا ہے، تو البتہ تجھے گنجائش نہیں رہے گی مگر یہ کہ تو ان کی دلیل کے سامنے جھک جائے اور ان کے دعوے کو تسلیم کر لے۔ اذعان یذعن، اذعان کا معنی تسلیم کرنا، مطیع و فرما بردار ہونا، معترف ہونا، اور وسیع کا معنی گنجائش رکھنا، تو البتہ تجھے گنجائش نہیں رہے گی مگر یہ کہ تو ان کی دلیل کا اعتراف کرے اور ان کے دعوے کو مان لے۔ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ يُنَادِلُ عَنِ الْحَقِّ وَيُجَادِلُ مِنْ أَجْلِهِ، پس کیسے جب وہ حق کے بارے میں بحث کرے، نادل ینادل منادلتن کا معنی مقابلہ کرنا، پس کیسے جب وہ حق کے بارے میں مقابلہ کرے اور وہ اس کی وجہ سے بحث کرے، بحث و مباحثہ کرے۔ من ذالک ان رجلا من اہل الکوفۃ اضلہ اللہ، اب یہاں سے اس واقعے کو ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں جس سے امام ابو حنیفہ کی ذہانت و ذکاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی میں سے ہے کہ ایک آدمی کوفہ والوں میں سے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تھا، یعنی رافضی تھا۔ وَكَانَ ذَا قَدْرٍ فِي عُيُونِ بَعْضِ النَّاسِ، اور وہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں مرتبے والا تھا۔ ذا قدرن کا معنی مرتبے والا، یعنی لوگوں کی نظروں میں اس کا مرتبہ تھا۔ وَكَانَ ذَا قَدْرٍ فِي عُيُونِ بَعْضِ النَّاسِ، اور وہ کچھ لوگوں کی نظروں میں مرتبے والا تھا۔ وصاحب کلمۃ مسموعۃ لدیہم، لفظی معنی ہوگا سنا ہوا کلمہ، سنے ہوئے کلمے والا، ان کے نزدیک سنے ہوئے کلمے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کہتا تھا ان کی بات کو لوگ سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، یہ مطلب ہے۔ لفظی معنی تو ہوگا ان کے پاس سنے ہوئے کلمے والا۔ وصاحب کلمۃ مسموعۃ لدیہم، اور وہ ایسا آدمی تھا جن کی بات سنی جاتی تھی ان کے نزدیک۔ وکان الرجل یزعم للناس فیما یزعمہ لہم ان عثمان بن عفان کان یہودیا فی اصلہ، آدمی لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا تھا، وہ جس کا وہ ان کے سامنے دعویٰ کرتا تھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان عثمان ابن عفان کان یہودی فی اصلی، کہ عثمان ابن عفان یہ یہودی تھے
اس کی اصل کے اعتبار سے، یعنی اصلاً یہودی تھے۔ وَأَنَّهُ ظَلَّ عَلَى يَهُودِيَّتِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَيْضًا، اور وہ اس کی یہودیت پر اسلام کے بعد بھی جمے رہے۔ ظل کا معنی یہاں پر رہنا یعنی باقی رہے، اور وہ اس کی یہودیت پر اسلام کے بعد بھی باقی رہے۔ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو حَنِیفَةَ مَقَالَتَهُ هَذِهِ مَضَىٰ إِلَيْهِ وَقَالَ، پھر جب امام ابو حنیفہ نے اس کی یہ بات سنی تو وہ ان کے پاس گئے۔ مدا کا معنی گزرنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں مدا بمعنی ذہب، وہ اس کے پاس گئے۔ وقال، اور کہا، لقد جئتک خاطبا ابنتک فلانۃ لأحد اصحابی، البتہ تحقیق کہ میں تیرے پاس آیا ہوں پیغام لے کر تیری فلانی بیٹی کا میرے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے لیے۔ البتہ تحقیق کہ میں تیرے پاس آیا ہوں خاطباً پیغام لے کر، ابنتک فلانۃ تیری فلانی بیٹی کا، لأحد اصحابہ میرے ساتھیوں میں سے کسی ایک ساتھی کے لیے، یہ میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ فقال، تو اس نے کہا، اہلا بک ومرحبا، خوش آمدید۔ اہلا بک ومرحبا کا معنی خوش آمدید، جس کو انگلش کے اندر ویلکم کہتے ہیں۔ ان مثلک لا ترد له حاجۃ یا ابا حنیفۃ، بلا شبہ آپ جیسے کو، اے ابو حنیفہ، آپ جیسے اس کی ضرورت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اے ابو حنیفہ، رد ردو سے لا ترد مجھول کا واحد مؤنث کا مضارع کا واحد مؤنث کا مجھول کا صیغہ ہے۔ بلا شبہ تیرے جیسے کو، تیرے جیسا اس کو اس کی حاجت کو نہیں لوٹایا جا سکتا اے ابو حنیفہ۔ ولیکن من الخاطب، لیکن پیغام دینے والا کون ہے؟ فقال، تو امام ابو حنیفہ نے کہا، رجل موسوم بین قومہ بالشرف والغنی، وہ ایسا آدمی ہے جو متصف ہے اس کی قوم کے درمیان شرف کے ساتھ اور مالدار، یعنی شرف و مالداری کے ساتھ متصف ہیں، یعنی ان کے اندر یہ مالدار بھی ہیں اور شریف بھی ہیں۔ موسوم بمعنی موصوف یعنی متصف ہیں۔ سخی الید یعنی سخاوت کرنے والے، مبسوط الکف، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ویسے کفن کا معنی ہتھیلی اور مبسوط کا معنی پھیلا ہوا، تو مبسوط الکف ہتھیلی کا پھیلا ہوا ہے نا، مطلب یہ سخی الید اور مبسوط الکف، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے سخی و فیاض، اور وہ سخی ہیں فیاض ہیں۔ حافظ لکتاب اللہ جل وعز، اللہ کی کتاب کا حافظ ہیں۔ یقوم اللیل کلہ فی رکعہ، ایک رکعت میں پوری رات وہ کھڑا رہتا ہے۔ کثیر البکاء من خوف اللہ تعالی، اللہ کے ڈر سے بہت رونے والا ہے۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، بخ بخ، یہ بخ بخ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی رضامندی کا اظہار کرنا ہو یا تعجب کا اظہار کرنا ہو، تو رضامندی کے لیے اور تعجب کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے بخ بخ۔ آدمی نے کہا، بخ بخ حسبک یا ابا حنیفۃ، اے ابو حنیفہ تجھے کافی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ ان بعد ما ذکرتہ من صفات الخاطب یجعلہ کفءا لبنت امیر المؤمنین، بلا شبہ بعد وہ چیزیں جس کا تو نے تذکرہ کیا، یعنی پیغام دینے والے کی صفات، یعنی ماں کا بیان ہے کہ پیغام دینے والے کی وہ صفات جس کا تو نے تذکرہ کیا، ان میں سے بعضی ایسی ہے جو اس کو بنا دیتی ہے ایسی تو کہ وہ کفو ہو امیر المؤمنین کی لڑکی کے لیے، یعنی یا جو صفات آپ نے بیان کی ہے وہ صفات تو ایسی ہیں کہ یہ آدمی یہ تو امیر المؤمنین کی بیٹی کے بھی لائق ہے۔ کفن کا معنی لائق، اہل۔ فقال ابو حنیفہ، تو ابو حنیفہ نے کہا، غیر ان فی خصلۃ لا بد من ان تقف علیہ، ہاں اتنی سی بات ہے کہ اس میں ایک خصلت، ایک عادت ہے جس پر واقف ہونا ضروری ہے یہ کہ تو اس پر واقف ہو جائے۔
ایک خصلت اس کے اندر ایسی ہے جس کو جاننا تیرے لیے ضروری ہے۔ قال، تو اس آدمی نے کہا وما ہی، اور وہ کیا ہے؟ قال انہ یہودی، تو اس نے کہا بلا شبہ وہ یہودی ہے۔ فانتفض الرجل وقال یہودی، آدمی ایک دم بھڑکا۔ انتفض ینتفض کا معنی ہوتا ہے جھٹکا جانا، تھر تھرانا، ہل جانا۔ جھٹکا جانا مطلب ایک دم وہ مطلب کھڑا ہو گیا وہ۔ انتفض الرجل کا معنی آدمی کوئی ایسی خبر سنتا ہے تو کیسے ایک دم وہ چونک جاتا ہے، تو یہ معنی ہے انتفض کا۔ فانتفض الرجل، آدمی کو جھٹکا لگ گیا، یعنی ایک دم جھٹکا لگ گیا اس کو۔ وقال، اور کہا، تو انتفض ینتفض کا معنی جھٹکا جانا، جھٹکا لگنا، تھر تھرانا، کپ کپانا، ہلنا۔ وقال، اور کہا یہودی، یہودی، اتريد مني ان ازوج ابنتي من یہودی یا ابا حنیفہ، کیا تو چاہتا ہے مجھ سے کہ میں میری بیٹی کا ایک یہودی سے نکاح کر دوں اے ابو حنیفہ؟ یہ چاہتا ہے؟ واللہ لا ازوجها منه، اللہ کی قسم میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ ولو جمع خصال الاولین والآخرین، اگرچہ وہ جمع کر لے اولین و آخرین کی عادتیں، اگرچہ اس کے اندر اولین و آخرین کی ساری اچھی عادتیں ہوں، لیکن یہودی ہیں تو میں اس کا نکاح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ فقال ابو حنیفہ، تو ابو حنیفہ نے کہا تأبى ان تزوج ابنتك من یہودی وتنکر ذلك شد الانکار، تو انکار کرتا ہے کہ تیری بیٹی کا نکاح کر دے یہودی سے، اور تو اس پر سخت وتنکر ذلك شد الانکار، اور تو اس کا سختی سے انکار کرتا ہے۔ انکر ینکر کا معنی بھی انکار کرنا، ویسے انکر ینکر انکارن کے اور بھی معنی آتے ہیں، کسی کو نہ پہچاننا، ناواقف ہونا، عجیب و اجنبی سمجھنا، تسلیم نہ کرنا، انکار کرنا، تو یہ سب معنی ہے۔ یہاں پر ترجمہ کریں گے اور تو اس کا سختی سے انکار کرتا ہے۔ ثم تزعم للناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج بنتیہ کلتیہما من یہودین، پھر تو لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی ان کی دونوں بیٹیوں کی ایک یہودی سے۔ تو ذرا سوچ، میں نے جواب کیا دیا کہ تو ایک یہودی سے تیری بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کرتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک یہودی کو اپنی دو لڑکیاں دے دے؟ اللہ کے رسول کی ذات ایک یہودی کو دو لڑکیاں دے دے، یعنی تیرے اعتبار سے تو یہودی کہتا ہے عثمان بن عفان کو، تو اللہ کے رسول کی بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح اس سے کر دے۔ فَأَرَتِ الرَّجُلَ رِعْدَةٌ وقال، تو آدمی کے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ ارا یارو ارون، دعائدو کے وزن پر ارا یارو ارون، اور اعترا یاتری اعتران، باب افتعال سے، دونوں کا معنی پیش آنا، لاحق ہونا، طاری ہونا۔ یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے ارت ہو دہشتن، اس پر خوف طاری ہو گیا۔ تو یہاں ریدتن کا معنی کپ کپی، یا ریدتن سے میرا کپ کپی، آدمی کو پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وقال، اور کہا، یہ ریدتن ارت کا فاعل ہے اور یہ الرجل مفعول ہے۔ وقال، اور کہا، استغفر اللہ من قول سوء قلتہ، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اس برے قول سے جس کو میں نے کہا۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ فِرْيَةٍ افْتَرَيْتُهَا، اور میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں بہتان سے جس کو میں نے لگایا۔ افطرا یفتری افتراءً، اور اسی طرح فرا یفری فرین، ضرب یضرب سے فرا یفری فرین، اور افطرا یفتری افتراءً، الزام لگانا، کسی کے متعلق بے بنیاد بات کہنا۔
تو یہاں پر فریتن کا معنی بہتان، الزام۔ میں توبہ کرتا ہوں اس کے سامنے اس بہتان سے جس کو میں نے لگایا۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ کی ذکاوت و ذہانت پر مشتمل واقعہ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔